السلام علیکم دوستو، کل فیس بک پہ ایک پیج پڑھا اور انتہائی دکھ کے ساتھ میں یہ آپ کو کہانی سنا رہا ہوں اور بڑا ہی افسوس ہوا۔ ڈاکٹر وسیم افندی صاحب کا یہ لکھا ہوا ٹائٹل تھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ میرے پاس ایک لاش آئی جس کے سر پہ گولی لگی ہوئی تھی، اور وہ ایک نوجوان تھا جس کے سر پہ گولی لگی ہوئی تھی۔ وہ میرے پاس آیا، اسٹیچر پہ لیٹا ہوا تھا۔ اس نے میرا ڈریس چیکنگ کرنے کے بعد، دیکھنے کے بعد کہا، ڈاکٹر صاحب ایک بات سن لیجئے گا، مجھے یقین ہے کہ میں نے بچنا نہیں، لیکن یاد رکھنا یہ خبر میرے گھر والوں کو نہ پہنچانا، میرے گھر والوں کو پتہ نہ چلے کہ میں مر گیا ہوں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ میں اس کو بچانے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں اس کو بچانے کی پوری کوشش میں تھا کہ شاید وہ بچ جائے، لیکن اس نے حقیقت میں اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے میرے گھر والوں کو میرے قتل کا پتہ نہ چلے کہ میں مر گیا ہوں۔ میں نے وجہ پوچھی، اس نے کہا کہ وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ میری 3 بہنیں ہیں اور ایک بیٹی، 2 دن سے میری بیوی بچے، والدہ اور بہنیں اور بیٹی بالکل بھوکے۔ میرے والد صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں، یہ میری بات یاد رکھنا، میرے گھر والوں کو میری موت کی خبر نہ دیں۔ کہنے لگا بڑے دنوں سے کام نہیں تھا، آج میں کام پہ گیا تو جب واپس آ رہا تھا ایک میرے پاس سادہ سا موبائل تھا اور 1300 روپے وہی دیہڑی جو میں لگا کر واپس آ رہا تھا۔ راستے میں ڈاکوؤں نے مجھے پکڑا، مجھ سے پیسے چھیننے کی کوشش کی، موبائل چھیننے کی کوشش کی۔ ہو سکتا ہے میں موبائل اور پیسے پکڑا دیتا، لیکن اس خوف سے نہ انہیں دے رہا تھا، میں نے مزاحمت کرنا شروع کر دی کہ میری بہنیں اور بیٹی 3 دن سے بھوکے ہیں، اگر یہ پیسے میں ان کو دے دوں گا تو وہ بیچاری کیا کھائیں گے؟ اور میری بیٹی نے کہا تھا بابا میرے لیے جوتے لے کر آنا۔ بس یہی باتیں میرے ذہن میں تھیں، میں مزاحمت کر رہا تھا۔ ایک ڈاکو نے میرے سر پہ گولی لگا دی، میرے سر پہ گولی لگا دی اور میں آپ کے پاس پہنچ گیا۔ خدا را میری بات یاد رکھنا، کبھی بھی یہ میرے گھر والوں کو نہ بتانا کہ میں مر گیا۔ اچھا وجہ کیا ہے میری؟ اس نے کہا میری لاش کو کسی عیدی سینٹر میں بھیج دینا، اگر جرت پڑی تو ایسا کرنا، میری ماں کے کان میں کہہ دینا کہ آپ کا بیٹا دنیا سے پردہ فرما گیا ہے۔ وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ڈاکٹر وسیم افندی صاحب کہ جب وہ دنیا سے چلا گیا، میں نے ان کے گھر کا چکر لگایا، دیکھا ان کے گھر والوں کو کھانے پینے کے لیے کچھ دیا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کر دیا ان کے لیے کوئی اچھا روزگار کر کے میں یہ ملک چھوڑ جاؤں گا۔ اب خود ہی اندازہ کریں کہ کتنا مشکل ہو گیا ہے پاکستان میں جینا، کہ ایک بندہ مزدوری پہ جا رہا ہے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں واپس پلٹوں گا کہ نہیں، اگر پلٹوں گا بھی تو کس حالت میں پلٹوں گا۔ خدا را یہ تو اللہ کی اور اس کے حبیب کی ہم پہ کرم نوازی ہے کہ ابھی تک وہ قیامت ہم تک نہیں آ رہی، ورنہ جس زور سے، جس شور سے ہم قیامت کو اپنی طرف بلا رہے ہیں وہ وقت دور نہیں ہے۔ اے حکمرانوں ذرا غور کرو، سوچو، میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، لیکن پھر بھی میرے جملے میں چاہتا ہوں کہ شاید کسی کے کان میں پڑے تو وہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، کہ شاید کسی
بندے کا کچھ اچھا ہو جائے. اوکے، اللہ حافظ.